بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر فاروق عصری چینل کی طرف سے آج میں آپ کو نیک اولاد کے لیے جو دعائیں قرآن مجید سے ثابت ہیں شیئر کروں گا۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے، آپ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی دعا کریں تو نیک اولاد کی دعا کریں، جیسا کہ پیغمبروں نے نیک اولاد کی دعائیں مانگی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد مانگی تو ان الفاظ سے دعا کی، رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ سورہ صافات آیت نمبر 100۔ اسی طرح سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد مانگی تو ان الفاظ سے مانگی، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اے میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو ہی سب سے بہتر وارث ہے۔ جن کی اولادیں نہیں ہو رہی، وہ عورتیں جو بانجھ پن ہیں، وہ کثرت سے یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائیں گے۔ یہ سورہ انبیاء آیت نمبر 89۔ اسی طرح تیسری دعا سیدنا زکریا علیہ السلام کی جو قرآن مجید سے ثابت ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِن آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور اے میرے پروردگار اس کو پسندیدہ بنا دے۔ سورہ مریم آیت نمبر 6۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام کی قرآن مجید میں ایک اور دعا ثابت ہے، رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء، اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 37۔ اسی طرح عباد الرحمن کی سورہ فرقان میں جو صفات بیان کی گئی ہیں، تو ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی اولاد اور اپنی بیویوں کے لیے اس انداز سے دعا کرتے ہیں، رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے ہمارے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگار کا امام بنا دے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور موقع پر اس انداز سے دعا فرمائی، رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ، رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، اے میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرما، اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن بخش دینا جب حساب قائم ہوگا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 41۔ اسی طرح ایک یہ دعا بھی ہے، رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جسے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان بردار بندوں میں سے ہوں۔ سورہ احقاف میں یہ آیہ مبارکہ موجود ہے۔ اسی طرح جو اسی کے ساتھ ملتی جلتی دعا ہے کہ شادی کرنے والے کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر،
اللہ تیرے لیے برکت کرے اور تمہارے اوپر برکت کرے اور تم دونوں کو خیر پر اکٹھا کرے۔ اسی طرح شب زفاف کی دعا، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد عطا کرے اسے شیطان سے بچا۔ میری آپ دوستوں سے گزارش ہے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مزید صدقہ جاریہ کے لیے اس کو آگے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔